والصلاة والسلام على من لا نبي بعد۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے سلسلہ وار درس، چونکہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ جب نبی علیہ السلام مسلمان اور کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنے نسبی نسبت کی وجہ سے، یعنی ابو طالب وغیرہ اور اس طرح اور بھی لوگ تھے جو نسبی نسبت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو وہ شیب ابی طالب میں وہاں محصور تھے، تو ان لوگوں کو جب وہاں محصور کرنے پر بعض مشرکین میں ایسے بھی تھے کہ اس پر ناراض تھے کہ یہ ہم ظلم کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا یہ اکیلا اکیلا سوچتا ایک سوچ، یہ سارے جب اکٹھے ہو گئے اور اس پر بات کی تو سب نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس میں بعض کے نام ہے موجود ہے کہ اس نے یہ جمع ہو کر یہ عہد نامہ توڑنے کی کوشش کی۔ تو اس میں پہلا جو ہے کہ ان ساروں میں ہشام بن عامر یہی خیال لے کر زہیر بن ابی امیہ جو نبی علیہ السلام کے پوفیزاد ہے، یعنی عبد المطلب کی بیٹی عاتکہ کے ان کے بیٹے ہیں، ان کے پاس آئے یہ ہشام اور ان کو بتایا کہ یہ دیکھو ہم کھاتے بھی ہیں، ہم پیتے بھی ہیں، ہم نکاح بھی کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے جو یہ رشتہ دار ہے اور بالخصوص آپ کا جو ماموں اور آپ کے ماموں کا جو رشتہ دار اور جو خاندان ہے وہ وہاں محصور ہے، آپ کو یہ تکلیف محسوس نہیں ہو رہی کہ آپ کے ماموزاد لوگ وہاں وہ کیدوبن میں ہیں، وہاں محصور ہے؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں مجبور ہوں، ہمارے ساتھ کوئی ہے نہیں کہ ہم آواز اٹھا کے یہ عہد کو توڑ دیں۔ تو وہ بھی ان کے ساتھ یہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ خدا کی قسم اگر یہ ابو جہل کے رشتہ دار تھے تو اس طرح عہد نامہ توڑنے کو وہ سب سے پہلے تیار ہو جاتے اور اس طرح عہد نامہ وہ نہیں کرتے تھے، لیکن مجبور ہے ہم لوگ کہ ہم ان کے لیے آواز بھی نہیں اٹھاتے اور ان پر ظلم ستم بھی ہو رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا خیال والا لوگ پیدا کریں جو ہمارے ساتھ اس میں ہمارے ساتھ دے اور اس عہد نامہ کو ہم توڑ دیں۔ تو ان دونوں نے یہ سوچ اور فکر کر کے اپنے ہم خیال ساتھی اس نے بنایا کہ اس میں جو تیسرا ہے وہ یہ کہ ہشام بن عامر یہ وہاں سے اٹھے اور مطعم بن عدی کے پاس گئے اور سارا واقعہ ان کو بتایا کہ دیکھو ہم کھاتے بھی ہیں، ہم پیتے بھی ہیں، ہم نکاح بھی کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے جو مکے کے لوگ ہیں وہ وہاں شیب ابی طالب میں محصور ہے اور اس پر ظلم اور ستم میں یہ لوگ ان پر کر رہے ہیں، وہاں محصور ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ جو عہد نامہ ہے، عہد نامے سے ہم راضی نہیں، لہٰذا ہم اس کو توڑ دیں گے۔ تو وہ بھی ان کے ہم خیال ہو گئے، جب ان کے ہم خیال ہو گئے، ان کے ساتھی ہو گئے تو وہ وہاں سے اٹھ گئے اور کہہ رہے کہ ہم اور بھی ساتھی اپنے ساتھ جمع کر کے کہ ہمارا تعداد تھوڑا زیادہ ہو جائے تو پھر ہم ان کو توڑنے کی اگر کوشش کریں تو پھر یہ لوگ ہمارے بات کو بھی یعنی اس کو ترجیح دیں گے کہ یہ بھی زیادہ لوگ اس کو توڑنا چاہتے ہیں اور کم لوگ اس کو یعنی اپنی جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے دو اور ساتھی بھی بنا لیا اپنے ساتھ۔ جب دو اور ساتھی تو دو اور ساتھی تو کون ہے؟ ایک ہے ابو البختری اور دوسرا ہے زعمہ بن الاسود۔ یہ سارے اکٹھے ہو گئے، جب 5 بندے ہو گئے کہ یہ عہد نامہ کو اس کو توڑ دے
تو اس میں اکٹھے ہو گئے کہ کل جب ہم مسجد میں یعنی بیت اللہ میں اب جمع ہو جائیں تو ہم اس طرح کریں گے کہ میں اور اس طرح ہشام نے کہا کہ میں بھی یہ بات میں شروع کروں گا کہ یہ زہیر نے کہا کہ ابتدا کا بات میں کروں گا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہیں۔ جب یہ سارے اکٹھے بیٹھے تھے تو یہ زہیر اٹھ گئے اور کہا کہ ہمارا بات سنو، ہم کھاتے بھی ہیں، ہم پیتے بھی ہیں، ہم نکاح بھی کرتے ہیں اور ہم سب کچھ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم ہمدردی کرتے ہیں، لیکن اگر دوسرے طرف ہم دیکھیں جو ہمارے لوگ جو شیخ ابی طالب میں ہم نے قید و بند کیا، یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ ظلم کر رہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ جو ظلم کر رہے تو ہمارے بچے بھی اور ان کے ساتھ ظلم بھی کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات چھیڑ دی اور شروع کر دی تو یہ ہشام بھی اٹھ گئے کہ ہاں آپ کا بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، نکاح بھی کر سکتے، سب کچھ کر سکتے، لیکن وہ لوگ وہاں محصور ہے، اس کا کیا وجہ ہے؟ تو اس طرح تیسرا بندہ بھی اٹھ گیا، اس نے بھی یہاں بتا دیا، یہ اس طرح بتا دیا کہ بالکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ خدا کی قسم یہ جو عہد نامے وہ کبھی نہیں ہم پاڑیں گے، یہ اپنی ہی جگہ پہ رہیں گے، مطلب کہ یہ ظلم اور ستم ان پر کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ تو ابو البختری اٹھ گئے اور انہیں کہا کہ یہ دونوں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ جب اس نے بھی یہی بتا دیا اور اس طرح اس کے دوسرا جو ساتھی تھا تو اس نے زعما نے بھی کہا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، ہم پہلے دن سے یہ عہد نامہ جو یہ لکھا گیا کہ ان کے ساتھ ہم اس طرح یعنی تعلقات ختم کریں گے، اس پر کوئی چیز ہم بیچیں گے تو ہم اس پر وہ گراں بیچ دیں گے، اس کے ہم بالکل خلاف ہیں، ہم پہلے دن سے اس پر راضی نہیں تھے۔ اور اس طرح ہشام بن عامر بھی اس کے تائید کی تو ابو جہل یہ رنگ دیکھ کر حیران ہو گئے اور دل میں یہ خیال آیا اور ان کو بتایا بھی کہ یہ مسئلہ ابھی آپ لوگوں کے دل میں نہیں آیا ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کل رات مشورہ کر کے کہ ہم صبح مسجد میں یہ بتائیں گے، یہ اس نے سوچ کر بھی بتایا بھی کہ آپ لوگوں کا جو ارادہ ہے اور آپ لوگ جو ابھی کہہ رہے ہیں یہ ابھی کا ارادہ نہیں، یعنی ابھی والا سوچ نہیں ہے، کل رات آپ لوگوں نے مشورہ کیا ہے۔ یہ سارے باتیں جب ان کے سامنے طے ہوا اور اسی اسنا میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب یعنی اپنے چاچا کو یہ خبر دی کہ اس عہد نامہ کو باستثناء ہی لفظ اللہ، اسماء الہی یہ رہ گئے ہیں اور باقی سارے یہ کیڑ مکوڑ اور دیمک نے وہ سارا عہد نامہ کایا ہے۔ جب کیونکہ وہ تو اس نے مکے میں خانہ کعبہ میں آویزان کیا تھا کہ یہ وہاں یعنی کوئی ان کے ساتھ ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ وہاں کے تو تعظیم کرتے تھے، کوئی ان کے ساتھ ہاتھ نہ لگائے اور یہ تو ظلم کر رہے تھے، اور اس ظلم کا جو داستان جو اس نے شروع کیا تھا وہ تو عہد نامہ تھا، اور وہ عہد نامہ جو کعبے کے اندر اس نے لٹکایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے وہی جو دیمک اور جو جانور تھے اس کو اور کیڑے مکوڑے کو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا اور وہ سارے کھا گئے، اور اس میں صرف بِاسْمِكَ اللہم یہ صرف رہ گئے۔ تو نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعہ پہ یا خواب میں نبی علیہ السلام کو یہ خبر پہنچ گئی، نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ اس طرح ہے کہ جو عہد نامہ ان ظالموں نے لکھا ہے تو اس میں صرف اور صرف اللہ کے نام کے علاوہ اللہ کے نام رہ گئے اور اس سے آگے سوا کچھ بھی نہیں رہے، اور سارے کیڑے مکوڑے اس نے کھایا ہے۔ تو ابو طالب مکہ آیا، اور جب ابو طالب مکہ آیا اور قریش کے جو بڑے سردار تھے جو مسلمانوں پر ظلم اور ستم میں اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، ان کو بتایا کہ ہمارا بھتیجا ہے، اس نے ہمیں ایک بات بتائی ہے، لیکن وہ پیدائش سے لے کر ابھی تک اس نے ایک بات جھوٹ بھی نہیں کہی اور ایک بات اس طرح بھی نہیں کہ وہ غلط ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا ہمارے بھتیجے نے ہمیں ایک بات بتائی ہے، اگر وہ درست ہے تو آپ لوگ جو ہم پر ظلم اور ستم کرتے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، اگر وہ بات غلط ہے تو میں اپنے بھتیجے کو یعنی محمد کو میں آپ کے حوالہ کر دوں گا،
آپ اگر چاہے تو ان کو قتل بھی کر سکتے ہیں، اگر چاہے تو آپ ان کو زندہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ جب ان لوگوں کے سامنے ابو طالب نے یہ بات بتا دی، اور اس سے پہلے جو 5 لوگ تھے ابھی ایمان نہیں لائے ہیں ان لوگوں نے، لیکن وہ پھر بھی مسلمانوں کے حق میں وہ بات کرتے ہیں کہ ان پر جو مسلمانوں پر، صحابہ پر، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ان پر جو ظلم ہو رہا ہے بالکل انسانیت کے خلاف ہے، وہ لوگ بھی اس کی بات اس نے بھی رنگ لائی۔ اس کے ارادہ جو تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور ستم ہوئے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن ابتدائی اسلام کا تھا، ابتدائی اسلام میں نبی علیہ السلام، صحابہ نے، مسلمانوں نے بہت زیادہ تکلیفیں وہ برداشت کی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تکلیف برداشت کر کے اور اس کے بعد اسلام کا بہت بول بالا ہو گیا۔ تو یہ باتیں جب ان کے ساتھ ہو گئی تو جو بڑے تھے، قریش کے جو بڑے تھے، انہوں نے وہ عہد نامہ لے کر کسی کو بیچ دیا کو وہاں جا کر وہ عہد نامہ لے آئے۔ جب وہ وہاں سے یہ آ گئی اور وہاں جو عہد نامہ جو لکھا گیا تھا وہ لایا، جب وہ لایا گیا اور اس کو کھول دیا، جب اس کو کھول دیا تو سوائے بِاسْمِكَ اللہم یہ چھوڑ گئے تھے، اور باقی جو سارے تھے وہ ساری کیڑوں دیمک وغیرہ نے اس کو کھایا تھا۔ جب وہ دیکھ گئے تو بہت، یعنی اس کے سر وہ شرم سے وہ بالکل وہ نیچے تھے، نگاہ ان کے نیچے تھے کہ ہم نے جو ظلم اور ستم کیا ہے، اور حقیقت میں یہ پیغمبر کی جو بات ہے وہ تو ابھی بھی ہم پر صادق ہو گئی، یہ تو بہت حق اور سچ ہے۔ اور ان کو پتہ بھی تھا کہ پیغمبر حق اور سچ ہے، لیکن وہ اپنے ظلم میں کمی بالکل نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو عہد نامہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا سوائے اللہ کے نام سے۔ تو یہ نبوت کے 10واں سال تھا، کیونکہ 7 سال میں یہ واقعہ پیش آیا، یعنی عہد نامہ اس نے لکھ دیا، اور 3 سال یہ شیب ابی طالب میں ان سارے لوگوں نے جو ظلم اور ستم میں گزاری ہے، وہ بھوک میں گزاری ہے، اور سارے تکالیف ان پر گزرے ہیں، مسلمانوں پر گزرے ہیں، وہ اس پر تاریخ بھی گواہ ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم اور ستم کرنے، اور یہ جو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو جو بتایا کہ آپ وہاں جائے ان کے ساتھ اس طرح بات کریں اور آپ وہ عہد نامہ دیکھ لیں، جب وہاں وہ نبی ابو طالب سے جو آیا اور اس نے عہد نامہ ان لوگوں کو بتایا کہ آپ اس طرح اس کو چیک کر کے آپ ہمیں بتا دیجئے کہ اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے ظلم اور ستم سے آپ باز آ جائے، اگر نہیں ہے تو پھر میں اپنے بھتیجا محمد آپ کو حوالہ کر دوں گا۔ جب وہ عہد نامہ لایا تو بالکل نبی علیہ السلام کا جو بات تھا وہ حق اور سچ نکل گیا۔ جب یہ بات حق اور سچ نکل گیا تو یہ سارے مسلمان مکہ واپس آ گئے شیب ابی طالب سے۔ جب وہ سارے مسلمان واپس آ گئے تو ابو طالب اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ سارے فوراً وہ حرم میں آ گئے، اور حرم میں اس نے خلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ دعا کیا، یعنی یہ بد دعا کیا اس نے کہ یا اللہ جن لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم اور ستم کیا، یا اللہ ہمارا بدلہ ان سے لے لے۔ یہ مسلمانوں پر شیب ابی طالب میں جو تکالیف تھی وہ گزر گئی، جو آپ کے سامنے وہ بیان ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلا واقعہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہجرت ہے، تو ان کا واقعہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔